خاص جو ذی الحجہ شریف کی 9 تاریخ آتی ہے جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، یہ خاص حج کا دن ہوتا ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے کیونکہ اس دن جو ہے وہ حج ہوتا ہے، اور حج کی بڑی برکتیں، چونکہ جو بندہ حج کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو حاجیوں کو تو خاص برکت ملتی ہے، لیکن یوم عرفہ جو لوگ عرفات میں حاضر نہیں ہوتے میدان عرفات میں، تو ان کو بھی عرفہ شریف کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9ویں ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے، اس دن سے کوئی دن افضل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس دن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے، اور آسمان والوں سے یعنی فرشتوں سے پر جو ہے وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مباحات فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ وہ کیسے توبہ کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں پر کیسے شرمندہ ہو رہے ہیں، کیسے نادم ہو رہے ہیں۔ خاص عرفہ کے حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عرفہ کا جو دن ہے یہ دن سے کوئی دن افضل نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں جتنا اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اتنا جو ہے وہ کسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ مزید جو ہے وہ ام المومنین فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ ہزاروں دن کے برابر اس کو روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ایک روزہ ہزاروں روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اور اس روزے کی برکت یہ ہے کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھے تو 1 سال پہلے یعنی وہ جو گناہ سال بھر کر چکا وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اب سال بھر وہ جو کرے گا وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی گزشتہ اور آئندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی ایک سال کے گناہ کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو معاذ اللہ لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی سال بھر تو پہلے کے معاف ہو ہی گئے، اب جو سال بھر میں کروں گا وہ بھی معاف ہوں گے، تو معاذ اللہ چلو اب عرفہ کا روزہ رکھتے جاؤ اور گناہ کرتے جاؤ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ کوئی بھی بندہ جس کے دل میں اللہ کی تعظیم ہو، اس کے رسول کی تعظیم ہو، حدیث اور شریعت کی تعظیم ہو، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، یقیناً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، لیکن کتنی بڑی بات ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہوش کے ناخن لیجئے اور عرفہ کے دن ضرور روزہ رکھیے، یعنی 9ویں ذی الحجہ شریف کو روزہ رکھیے، اور ہو سکے تو پہلے سے لے کر 9 تک عبادتوں کا اہتمام کرے۔ اگر اللہ توفیق دے تو ذی الحجہ شریف کے پہلے 9 دنوں کے اندر پہلے عشرے میں ہر دن روزہ رکھیے، اگر اللہ توفیق دے۔ نہیں رکھیں تو کم سے کم عرفہ کا روزہ تو ضرور رکھیں، اور کیونکہ وہ ہزاروں دن کے روزے کے برابر ہیں، اور 1 سال پہلے جو گناہ ہوئے یعنی وہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور آئندہ سال جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرماتا ہے۔ بہت برکت والے یہ روزے ہیں اور ان کی بڑی شان ہے، اور چونکہ جو ہے وہ چاند نظر آنے والا ہے، اس کی تیاریوں میں ہمیں لگنا ہے اور ذہن بنانا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان راتوں میں جگیں گے بھی، عبادتیں بھی کریں گے، روئیں گے بھی، گڑ گڑائیں گے بھی، اپنے گناہوں سے معافی بھی طلب کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا پروانہ حاصل کریں گے۔ اگر ذی الحجہ شریف کی 10 راتوں میں آپ رات بھر عبادت نہ بھی کر سکیں تو کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ نکال کر کچھ عبادت کر لیں، رات کے پہلے حصے میں یا آخری حصے میں جو بھی کر سکیں۔ اور چونکہ رات جو غروب آفتاب سی رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب بعد بھی آپ عبادت کا اہتمام کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ رات کے آخری حصے میں جب سو جائیں تبھی کریں۔ رات کے آخری حصے میں سب کے سو جانے کے بعد کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس وقت کاروبار
کو کل جانا ہے، اس دن کو مصروفیات ہے، تو ہر آدمی رات کی آخری حصے میں نہیں جگ سکتا، اور مغرب بات کر لیں، عشاء بات کر لیں، جب وقت ملا تب کر لیں، بہت برکت والی راتیں، اس کو ضائع مت ہونے دیں۔ اور اگر نہیں کر سکتے ان راتوں میں عبادت کا اہتمام، تو پھر اتنا ہی کر لیں کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، کیونکہ جس نے عشاء اور فجر جماعت سے پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔